اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں خوشبو قرآن کے زندہ دل اور روح رکھنے والے تمام ساتھی؟ دعا ہے کہ ہمارا یہ ساتھ رشد و ہدایت کی ایک ایسی شمع روشن کرے جسے زمانے کی فرقہ واریت کی ہوا یا اس دور کا کوئی بھی فتنہ بجھا نہ سکے، اور یہ چراغ فکر قرآنی پوری آب و تاب کے ساتھ راستہ ڈھونڈنے والوں کو روشنی دے کر ان کی منزل تک پہنچا سکے۔ رب کریم ہم سب کا اس نیک اور خوبصورت سفر میں حامی و مددگار ہو اور ہمارے خلوص کو قبول فرما کر ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا سلسلہ گفتگو کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ پر چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم نے آیت شجرہ کی فکر حاصل کرنے کی ایک اپنی سی ادنا سی کوشش کی ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا الم تری کیف، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا، ضرب اللہ مثلا، کیسے مثال بیان کی اللہ نے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی کہ وہ شجرہ طیبہ جیسا ہے جس کی اصل زمین پر ہے اور ڈال آسمان میں ہے، اور یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ تؤتی اکلھا سے مراد صرف پھل نہیں ہے کہ پھل کے لیے عربی لفظ ثمر بولا جاتا ہے، بلکہ اکلھا کا مطلب ہے کھانے پینے کی ہر چیز جو انسان کھاتا ہے، ہر موسم میں کل حین اس شجر سے ملتی ہے۔ جس غذا کی بشریت کو ضرورت ہے، ہر پل ہر آن باذن ربہا، اپنے پروردگار کے حکم سے یہ شجر طیبہ عطا کرتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ کہ اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت پکڑیں۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث کلمے کی مثال خبیث شجرے کی سی ہے۔ جب کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تو فرمایا ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے پاک کلمے کی اور پاک شجرے کی، لیکن جب خبیث شجرے کی مثل کی بات کی تو اس میں کیا فرمایا کہ خبیث شجرہ ہے ہی ایسا، اس کی کوئی مثال اللہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ ہے ہی خبیث۔ اب سمجھتے ہیں کہ کیسا ہے۔ یاد رکھیں مومن کا تعلق شجرہ خبیثہ کی کسی شاخ، ڈال یا پتے سے نہیں ہونا چاہیے، کہ قرآن پاک نے سورہ اعراف میں فرمایا 157 نمبر آیت میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اللہ اکبر۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے، اور یہ آیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کے اوصاف کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت کا ترجمہ سنیں، پھر اس نقطے پر بات کریں گے۔ آگے رب فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں پڑے ہوئے تھے ان کو اتار دیتا ہے میرا نبی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں، آمنوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی توقیر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ مراد پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اس رسول عربی کی پیروی کرتے ہیں یہ لوگوں کے لیے طیبات کو حلال کرتا ہے اور جتنی خبیث چیزیں ہیں سب کو حرام کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ہر خبیث کو حرام کرنا،
کہ رب فرماتا ہے یحرم علیہم الخبائث، دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ہر خبیث کو حرام قرار دینا۔ اب کوئی بھی جو خاندان رسالت کے اس شجرہ طیبہ کے مد مقابل آئے گا، وہ کتنی بھی پاکیزگی کا دعویٰ کرے، چاہے وہ کسی ممبر پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، حلال نہ ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ خبیث لوگوں کی علامت کیا ہے، یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خبیثوں کے اعمال بھی خبیث ہی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن میں لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے رب فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو حکمت دی اور اس بستی سے نجات دی جس کے عمل خبیث تھے۔ اللہ اکبر۔ لوط علیہ السلام جس قوم کے نبی تھے، اللہ کہہ رہا ہے اس قوم کے عمل خبیث تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی جس نے تجھ سے تیرا لقب چھینا اس کا عمل خبیث ہو جائے گا، الیاذ باللہ۔ اگر پہلے خبیث نہ بھی ہوگا، جس عمر میں بھی یا علی تجھ سے تیرا لقب چھینے گا اس کا عمل خبیث ہو جائے گا، اس کا کیا دھرا مردار کی طرح بدبودار ہو جائے گا۔ کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر نے ہم سے دشمنی کی وہ گھر خراب ہو گیا، اور پھر فرمایا دعوے کے ساتھ کہ جس کا ارادہ ہو کہ وہ ایسا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے وہ آزما کر دیکھ لے۔ دوسری جگہ شجرہ خبیثہ کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ رب فرماتا ہے کہ وہ جو ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا کہ آپ کے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، ایک تو یہ ان لوگوں کے لیے امتحان تھا، اور دوسرا وہ آپ کو شجرہ ملعونہ دکھانا تھا جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور اللہ کہتا ہے ہم انہیں اس لعنت سے ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈریں، بلکہ کیا ہوتے ہیں، وہ اپنی ضد میں آ کر مزید سرکش ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ آپ کے ممبر پر جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے جو شجرہ ملعونہ تھا، انہوں نے اس ممبر پر بیٹھ کر اہل بیت نبوت کے فضائل چھپائے، مناقب اہل بیت علیہ السلام بیان نہ کیے، گویا 1400 سال پہلے قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ جو ملا ممبر پر بیٹھ کر ان کے فضائل چھپانے کی ناپاک کوشش کرے اسے شجرہ ملعونہ سمجھ کر ممبر سے اتار دینا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اعلان فرمایا، الحق مع علی و علی مع الحق، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے پالنے والے، حق کو ادھر موڑنا جدھر علی جا رہا ہو، قرآن حق، جنت حق، رسول حق، ہر حق ادھر جائے گا جدھر مولا علی علیہ السلام جائیں گے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، سبحان اللہ، خوب جان لو میں اللہ بھی حق ہوں، ادھر ہوتا ہوں جدھر علی ہوتا ہے۔ اب علی علیہ السلام سے جلنے والے ملا کو چاہیے کہ قرآن کوئی اور بنا لے، جنت کوئی اور بنا لے، اپنا رسول کسی اور کو بنا لے، حتیٰ کہ اللہ بھی کوئی اور بنا لے، کیونکہ یہ سب تو حق ہیں اور سب کے سب علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ شجرہ ملعونہ نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل چھپانے کی کوشش کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے قرآن سے حدیث تک اور حدیث سے تاریخ تک ہمیشہ دولت دنیا لٹائی اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل چھپائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو لفظ فضیلت خلق ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیم پر زور دے کر فضائل علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام چھپا کر دین کی خدمت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن نے کسی جگہ پر بھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو تبلیغ نہیں کہا، اس کی تبلیغ کا حکم بھی نہیں دیا، بلکہ مقام ولایت علی علیہ السلام بیان کرنے کے لیے حکم بلغ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سب تو احکامات الہیہ ہیں، تبلیغ دین کا حکم تو صرف علی کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مبلغ وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت آگے پہنچائے، اپنی نسلوں میں علی علیہ السلام کی معرفت جو ہے وہ منتقل کرے، علی علیہ السلام کے ذکر سے اپنی نسلوں کے سینے منور کرے۔ کربلا کے بعد دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے باپ کے اور اپنے خاندان کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بیان کر رہے تھے تو چاروں طرف سے اشارے کیے گئے کہ مؤذنوں کو کہو کہ اذانیں شروع کر دیں تاکہ لوگ نمازیں پڑھنے لگ جائیں۔ تو اسی وقت دربار یزید میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ نماز کی آڑ میں ذکر علی علیہ السلام کو روکنا یزید کا کام ہے۔
آج بھی جو یہ کرتا ہے وہ یزیدی سوچ کا مالک ہے، اور عالم حق وہی ہوتا ہے جو مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے علماء سو کی وجہ سے جائیں گے کہ وہ لوگ علی علیہ السلام کے فضائل کا حق چھپاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مناقب چھپاتے ہیں، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے لوگ جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ اعاذ باللہ۔ یاد رکھیں، آج تک جو کچھ بھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں کہا گیا، جو کچھ بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کہا گیا، وہ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام کی حقیقت سوائے میرے اور اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا، کہ قرآن میں عظمت بڑھا کر رتبہ دینے والوں کی سفارش کرتے ہوئے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، لیکن شان و عظمت گھٹانے والوں کا انجام تباہی ہی تباہی بتایا گیا ہے، لعنت کے حقدار بتایا گیا ہے۔ قرآن میں درج ہے، اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اے عیسیٰ تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کہو۔ مکالمہ پورا بیان ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، پالنے والے تیری ذات تو پاک ہے، اور میں وہ بات کیسے کہوں جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں۔ وَإِن قُلْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، کیونکہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، لیکن جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اب مکالمہ جاری ہے اللہ کریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ اکبر، کہ پالنے والے، میں نے ان بدبختوں سے کچھ نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کہو، انہوں نے مجھے خود اللہ کہا۔ اللہ فرمائے گا پھر کیا کریں عیسیٰ علیہ السلام؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے قرآن میں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفرہم فإنک انت العزیز الرحیم۔ سبحان اللہ، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور یہ تیرا ہاتھ ان کو عذاب دینے سے کون روک سکتا ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے اندر ان کو معاف کرنے کی قدرت ہے، تو غالب ہے، مہربان ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑھانے والوں کی سفارش عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کسی بھی حجت کی شان میں کمی کرنے والوں کی کوئی بھی بچت جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ یاد رکھیں، اہل بیت کی محبت اور مولا علیہ السلام کی ولایت اور مودت ایسا جذبہ ہے جو آنکھوں کو آنسو دیتا ہے۔ اگر ان ہستیوں کے حق کی معرفت نہ حاصل کی تو ایمانی جذبہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت پا گیا اس کے آنسوؤں کی قیمت جنت ہوگی۔ کہ رونا تو مصائب اہل بیت سن کر بھی آ جاتا ہے، کوئی حادثہ سڑک پر دیکھ کر بھی کسی کو رونا آ جاتا ہے، اور کسی کو مرتا دیکھ کر بھی کسی کو رونا آ جاتا ہے، کوئی دکھی ڈرامہ یا فلم کا سین دیکھ کر بھی بعض لوگ جو ہے وہ رو پڑتے ہیں، مگر یہ سارا رونا جنت نہ ملائے گا، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے حق کی معرفت کے بعد آنکھوں کا آنسو رونا اور ان کی محبت میں دھواں بن کر خون بننے والا پانی جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اور مولا حسین پاک کی زندگی میں انہوں نے اپنا حق دکھا دیا تھا، کہ زمانے والوں کو بتا دیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بے اولاد عیسائی آیا اولاد کی خواہش لے کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوح و قلم دے کر ارشاد فرمایا، تمہیں اولاد دینا اللہ نے مقدر ہی نہیں کیا۔ تو وہ عیسائی نامراد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے باہر نکلا، اور باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور دو بچے حسنین کریمین ان کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ مولا حسین پاک نے اس سے پوچھا، تو اس نے ماجرا بیان کیا، تو فرمایا حسین پاک نے کہ آؤ تمہاری سوئی قسمت جگاؤں۔ وہ متاثر ہوا کہ بچہ ہو کر اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو رسالت کی عدالت میں بغیر وکیل کے چلا گیا تھا، چل میں تجھے دربار رسالت میں لے کر چلتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے مولا حسین علیہ السلام کو آتے دیکھا تو مسکرا دیے، انداز ہی کچھ اور تھا۔ عرض کی کہ نانا جان، اس کو خالی کیوں بھیجا گیا؟ یہ درس سوالی کی جھولی بھرنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوح قلم کی تحریر میں اس کا مقدر اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور جسے اللہ نہ دینا چاہے میں اس کا کیا کروں؟ تو مولا حسین پاک نے عرض کی، اگر مقدر میں نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمارے دربار سے یہ خالی نہیں جائے گا، میں اپنے حق سے اس کو اولاد دوں گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ دینا نہیں چاہتا تو آپ کیسے دیں گے حسین؟ تو عرض کی، نانا میں اپنے حق سے دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا، حسین تمہیں مبارک ہو، جو ہی تم نے اپنا حق جتایا لوح محفوظ کی پہلی تحریر مٹا دی گئی ہے اور نئی لکھی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، یہ حق بھی مولا علی علیہ السلام ہے۔ بچپن میں حسین علیہ السلام نے بتا دیا، جسے تقدیر کچھ نہ دینا چاہے اسے دینا میرا حق ہے، اور جو اس انداز میں حسین علیہ السلام پر اعتبار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، وہ حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتا ہے، اور ایسا طالب بن کر مولا حسین علیہ السلام کے در پر آتا ہے، اس کا ایک آنسو اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور وہ آنسو جہنم کی آگ بجھانے کو کافی ہو جاتا ہے۔
پھر مارکہ کربلا کے بعد ایک بھرے دربار میں مولا علی علیہ السلام کے خون نے ان دونوں شجروں کا فرق بتایا ہے۔ لہو مولا علی علیہ السلام کا، شجرہ مولا علی علیہ السلام کا، لہجہ مولا علی علیہ السلام کا، لیکن مولا علی علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے، یہاں مولا علی علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ اور قرآن میں اللہ کریم نے جب سے یہ آیت نازل کی ہے تو عقلیں دنگ ہیں، چشم فلک بھی کھلی ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہوتے ہیں۔ قرآن نے بیٹے کو زینت کہا ہے اور بیٹی کو زینت نہیں کہا ہے، لیکن عظمت زینب سلام اللہ علیہا دیکھیں کہ زینب کا مطلب ہی باپ کی زینت ہوتا ہے، اور یہ بیٹی حسنین کریمین کے ہوتے ہوئے اپنے باپ علی کی زینت ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یا علی انت زین الرحمن، اے علی تو رحمان کی زینت ہے۔ سمجھ لیں جو خود رحمان کی زینت ہے اس کی اپنی زینت کا نام زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اس بی بی صاحبہ نے کربلا سے کوفہ تک بڑے خطبے دیے، اور ابن زیاد کے دربار میں اس نے کہا، سب سے پہلی بات جو کہی، اس خاتون معظمہ کو اللہ کریم نے مولا علی علیہ السلام کا لہجہ عطا فرمایا۔ ابن زیاد کے درباری خوشیاں منا رہے تھے اور علی مولا کا نام نہیں لیتے تھے، ابو تراب کہتے تھے۔ جب بھی مولا علی کے بارے میں بات کرتے وہ ابو تراب کہہ کر مولا علی کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ اور بی بی صاحبہ جلال علی علیہ السلام بن کر جلال میں اٹھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں شہادت دے کر ہماری عزت کی، ہماری تکریم کی۔ آپ نے الحمدللہ سے آغاز کیا اور فرمایا حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں نبوت کے لیے چنا۔ اللہ اکبر! نبوت کو ہمارے لیے نہیں چنا بلکہ ہمیں نبوت کے لیے مخصوص کیا۔ ہم نہ ہوتے تو نبوت بکھر جاتی۔ خیال رکھیں کہ بی بی صاحبہ نے یہ نہ فرمایا کہ حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں ولایت کے لیے چنا، بلکہ نبوت کے لیے مخصوص کیا فرمایا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ ولایت تو عہدہ الہی ہے، اس کا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، اور نبوت مخلوق کا عہدہ ہے، اور نبوت پر ہمارا احسان ہے کہ نبوت کی ساری محنت کو ضائع ہونے سے ہم نے بچایا، کہ اللہ خود نبی یا رسول نہیں ہے لیکن اللہ خود کو ولی کہلاتا ہے، اور ولایت اللہ کریم کا عہدہ ہے جو تاج بنا کر ہمارے سر پر پہنایا گیا ہے، اور نبوت اپنی بقا کے لیے ہمارے خاندان تطہیر کی محتاج ہے۔ سبحان اللہ! پھر خطبے میں فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں حکومت کے لیے مختار کیا، کائنات پر قبضے کے لیے چنا، اور پھر انداز بدل کر فرمایا، لہجہ خیبر شکن میں آواز دی کہ اے بے روح کی تصویروں اور اے انسان کی صرف صورتوں، اے مٹی کی مورتوں، اللہ نے جو آج شیطان کو مہلت دے رکھی ہے، کیا یہ اللہ کی کمزوری ہے؟ آکان من عجز اللہ، کیا یہ اللہ کا عاجز ہونا ہے؟ فرمایا اسی طرح ہم نے بھی تمہیں مہلت دی ہے جیسے اللہ نے شیطان کو دے رکھی ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما۔ استغفر اللہ! قسم ہے اس معبود برحق کی، اگر ہم کربلا میں چاہتے تو زمین تمہیں زندہ نگل لیتی، کیونکہ تم ابو تراب کے بیٹے سے لڑنے آئے تھے، تراب تمہیں نگل لیتی۔ اگر ہم چاہتے تو تم اپنے گھروں سے انسانی صورت میں چلے تھے، واپسی پر بندر اور سور بن کر جاتے، واپسی پر حقیقت میں تو اب بھی وہی ہو۔ پھر فرمایا اگر ہم چاہتے تمہارے ہتھیار، تمہارے گھوڑے اور سواریاں بچھو بن جاتے، اژدہے بن کر تمہیں نگل لیتے۔ اس سے بڑا اختیار اور کیا ہوگا؟ کائنات میں اصول ہے کہ ہمیشہ نائب اور قائم مقام اس وقت آتا ہے جب اصل کہیں چلا جاتا ہے، اور دو امام اس وقت حاضر موجود تھے، سید سجاد علیہ السلام اور امام باقر العلوم علیہ السلام، لیکن نیابت کا عہدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس ہے۔ اس بی بی صاحبہ کی وسعت اقتدار کا اندازہ ہم جیسے عام بندوں کی عقلیں نہیں لگا سکتی۔ پھر بی بی صاحبہ نے فرمایا اگر حسین علیہ السلام چاہتے تو تمہارے اپنے خنجر تمہاری شہرگیں کاٹ دیتے، اگر میرا بھائی چاہتا تمہاری اپنی تلواریں تمہارے خبیث مردار کا کیما کر دیتی، لیکن ہم نے ایسا کیوں نہ چاہا۔ دو وجوہات خطبہ میں بیان کی مولا علی علیہ السلام کی بیٹی نے کہ ہم نے تمہیں مہلت اس لیے دی کہ تم اپنے گناہوں میں زیادہ ہو جاؤ تاکہ بخشش کی کوئی صورت نہ رہ جائے، توبہ کا دروازہ پوری طرح تمہیں بند ملے۔ اور مولا علی علیہ السلام کی بیٹی نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھ کر کہ بظاہر اذان و اقامت اور جماعت کرانے والوں کو واضح کر دیا 1400 سال پہلے ہی کہ لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ جو بھی حسینیت کا دشمن ہے وہ بظاہر کلمہ گو ہے، نمازی، حاجی ہے، کافر ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہاں تمہیں تھوڑا سا عذاب دے کر تمہارے آخرت کے عذاب میں سے کچھ بھی کمی کرتے، اور ہم نے تمہیں اس لیے مسخ نہ کیا کہ تمہارے صلبوں میں ہماری کچھ امانتیں ہیں، ہمیں خوشبو مودت آ رہی تھی، ہم نے
اپنے اس حبدار کے لیے دشمن برداشت کر لیے۔ سبحان اللہ، اس بی بی صاحبہ کی مٹھی میں ولایت ہے۔ اور جب خطبے کا ارادہ کیا بی بی صاحبہ نے تو دربار یزید میں بہت شور تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی بیٹی نے آہستہ سے کہا، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ تو ہوا رک گئی، سانسیں رک گئیں، اونٹوں کے گلے میں پڑی گھنٹیاں رک گئیں، کائنات ساکت ہو گئی، چونکہ ولایت مطلقہ کی نیابت میں بی بی صاحبہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ولی العصر سید سجاد امام زین العابدین تھے اور یہ امر ان کی زبان سے ہی نکلا تھا۔ پھر فرمایا کہ بڑی خوشی منا رہے ہو کہ تم نے شجرہ طیبہ کی ٹہنی کاٹ دی ہے، اے شجرہ خبیثہ، اے شجرہ ملونہ کی ناپاک شاخو، سنو، ابو تراب کو گالی بک رہے ہو۔ اس دربار میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، روبرو یہ حدیث سن رکھی ہے کہ اے علی، تیرا بغض زنا زادیوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی چند لوگوں کے علاوہ سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی پیشانیوں پر پھیرے۔ تو پھر بی بی صاحبہ نے کہا، یہی تو علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ عہد رسالت میں بھی یہ رواج تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری ضعیف ترین صحابی تھے اور روزانہ نماز فجر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھ کر مدینے کا چکر لگاتے اور سب کے دروازے بجا بجا کر کہتے کہ اے مدینہ والو، اپنے بچوں کا علی کی محبت سے امتحان لو، جو علی کی محبت سے انکار کرے اس کی ماں کا کردار دیکھو، اس کی تفتیش کرو۔ پہچان یہ تھی کہ ان سارے مدینہ بھی اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر مولا علی پاک کے گزرنے کے راستے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور دودھ پیتے بچوں کو مولا علی کی طرف رخ کر کے دکھاتے، پوچھتے کون جا رہا ہے۔ جو بچہ مسکرا دیتا تو اسے سینے سے لگا کر پیار کرتے، اس کی ماں کی قدردانی بڑھ جاتی، اور اگر بچہ چپ رہتا تو بچے کو پھینک دیتے اور اس کی ماں کو طلاق دے دیتے کہ نکل جا، تیرا بچہ حرام کا ہے، علی کو نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس دور سے بات طے ہو چکی ہے کہ جو علی علیہ السلام کی معرفت نہ پائے، جو علی علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم نہ کرے، جو علی علیہ السلام کی مناقب اور عظمت کو تسلیم نہ کرے، وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ ولادت کی طہارت ہے کہ مومن شجرہ طیبہ کی ٹہنی پر پتے کی صورت میں لگا ہوا ہے۔ پاکیزہ ولادت کا معجزہ ہے کہ یہ دل جو ہے وہ علی علی کرتا ہے۔ سرکار صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جس کے دل میں علی رہتا ہے سب کی نجات پکی ہے، تم میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بات انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر فرمائی۔ اور بی بی صاحبہ نے اسی خطبے میں فرمایا کہ ہم نے دانستہ ساری تکالیف برداشت کی، ہم نے دھوپ برداشت کی تاکہ مومنین کو جنت کے سائے میں بٹھا سکیں۔ ہم نے بیٹے اس لیے قربان کیے کہ بے اولاد مومنین کی جھولیاں بھر سکیں۔ دونوں ماں بیٹی کی کریمی کی شان دیکھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے نکاح کے وقت آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ بابا جان، میرا حق المہر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم بتائے۔ تو عرض کی کہ لوگوں کی بیٹیوں کا حق مہر بھی درہم اور دینار اور میرا حق مہر بھی درہم اور دینار ہو تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے بابا جان؟ تو آخر کو بی بی صاحبہ نے عرض کی، مجھے اپنے گناہ گار حبداروں کی شفاعت کا حق لکھ کر دیں میرے حق مہر میں۔ امید ہے قرآنی دلائل اور آیات کی روشنی میں ہم نے شجرہ طیبہ کو اور شجرہ ملونہ کو سمجھ لیا ہے۔ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی باقی زندگی جو بچ گئی ہے اس میں شجرہ طیبہ کی ٹہنی کے ساتھ لگ کر زندگی گزاریں اور شجرہ ملونہ سے کٹ کر اور ان سے تبرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر قبر میں اتریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔